ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار اسمبلی انتخابات سے عین قبل جنتا دل یو کو آج اس وقت شدید جھٹکا لگا جب جنتا دل یو کے ایک سابق رکن پارلیمنٹ اور سابق رکن اسمبلی سمیت کئی دیگر لیڈران پارٹی چھوڑ کر آر جے ڈی میں شامل ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آر جے ڈی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں لوک جن شکتی پارٹی کے بھی کچھ لوگ نظر آئے۔ اٹلی میں برقع پر پابندی عائد کرنے کے لیے پیش رفت ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں جارجیا میلونی کی حکومت بہت جلدی میں دکھائی دے رہی ہے۔ میلونی کی پارٹی برادرز آف اٹلی نے پارلیمنٹ میں اس تعلق سے بل بھی پیش کر دیا ہے۔ صرف برقعے پر پابندی کے لیے نہیں، کنوارے پن کی جانچ کرائے جانے پر بھی پابندی لگانے کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ میلونی حکومت کا کہنا ہے کہ برقعے پر پابندی کے لیے بل پیش کرنے کا فیصلہ اسلامی علیحدگی پسندی کو ختم کرنے کے مقصد سے لیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کا مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے مرکز حکومت کو جواب جمع کروانے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ یہ حکم جمعرات کو اس وقت آیا جب عدالت نے اس پر جاری سماعت میں مرکز کی درخواست پر غور کیا تھا۔ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کو پانی کے لیے پوری طرح سے ترسا کر رکھ دیا ہے۔ اب مرکز کی مودی حکومت نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے چناب ندی کے پانی پر بھی روک لگا دی۔ سندھ آبی معاہدے کی معطلی کے درمیان مرکز نے چناب ندی پر سیالکوٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ اس عمل سے ہندوستان نے پاکستان کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ پانی سے متعلق رعایتوں کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ فلپائن کے جنوبی حصے میں آج ایک بار پھر شدت آمیز زلزلے نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ فلپائن کے زلزلہ ماہرین نے بتایا کہ جمعہ کو ساحل سے دور سمندر میں 6.9 شدت کا زلزلہ آیا اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں آج 7.6 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس بار بھی زلزلے کا مرکز جنوبی فلپائن کے قریب سمندر کے اندر تھا۔ چند گھنٹوں کے وقفے پر آئے 2 شدید زلزلوں نے سائنسدانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ مہاراشٹرا حکومت میں وزیر بابا صاحب پاٹل کے ایک متنازع بیان نے سیاسی طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے جلگاؤں کے ایک عوامی جلسے میں کسانوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا کہ انہیں قرض معافی کی لت لگ گئی ہے، یعنی قرض معافی کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ ادھر سے سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش اور راجستھان میں کف سیرپ پینے سے کئی بچوں کی موت کے معاملے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ والی عرضی کو خارج کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے واضح کیا کہ اس نوعیت کے معاملات میں ریاستی حکومتیں خود جانچ کرنے کی اہل ہیں اور ہر معاملے میں سپریم کورٹ سے نگرانی کی مانگ کرنا عدالتی نظام پر عدم اعتماد کے مترادف ہے۔ ہماچل پردیش کے وادی لاہول میں گزشتہ 3 دنوں سے جاری برفباری اور بارش نے سیب کے باغبانوں کی سال بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ اگرچہ اب موسم صاف ہو چکا ہے لیکن اس اچانک آنے والی قدرتی آفت نے سینکڑوں سیب کے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ کئی درختوں کی ٹہنیاں زمین پر بکھری ہوئی ہیں اور پکے ہوئے سیب بھی گر کر خراب ہو چکے ہیں۔ باغبانوں کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی ہے کیونکہ ان کی سال بھر کی محنت ایک جھٹکے میں ضائع ہو گئی۔ ممبئی کرائم برانچ نے این سی پی کے مرحوم لیڈر اور سابق وزیر بابا صدیقی کے بیٹے ذیشان صدیقی اور کرکٹر رنکو سنگھ کو انڈر ورلڈ کے نام پر دھمکانے والے ملزم کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ اس کیس کی تحقیقات کرائم برانچ کی اینٹی ایکسٹورشن سیل نے کی، جس نے 90 صفحات پر مشتمل تفصیلی چارج شیٹ عدالت میں جمع کرائی ہے۔ اس میں 8 گواہوں کے بیانات شامل کیے گئے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارامیا نے کہا کہ ان کی حکومت نے ریاست میں جھیلوں کو پانی سے بھرنے اور زیر زمین پانی کے تحفظ کے میدان میں ایشیا بھر میں سب سے بہتر کارکردگی پیش کی ہے۔ وہ جمعرات کو بنگلورو میں محکمہ آبپاشی کی جانب سے منعقدہ پروگرام جل ہے تو کل ہے کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ برطانیہ ہندوستان سے سرمایہ کاری لے رہا ہے اور اپنے ملک کو بتا رہا ہے کہ ہندوستان ہر شعبے میں کتنی ملازمتیں پیدا کرے گا۔ 64 ہندوستانی کمپنیوں نے برطانیہ میں 1 بلین پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، جس سے برطانیہ میں تقریباً 7,000 ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔
غازہ میں 2 سال سے جاری خونریز جنگ کے خاتمے کے لیے بالآخر امید پیدا ہو گئی۔ اسرائیل حماس کے درمیان جمعرات کو ایک تاریخی معاہدہ طے پایا گیا جس کی ثالث امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی۔ اس معاہدے کے تحت دونوں فریقوں نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ آسام میں آئندہ سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل حکمران جماعت بی جے پی کو بڑا دھچکا لگا۔ سابق مرکزی وزیر اور آسام کے ناگاؤں لوک سبھا سیٹ سے 4 بار کی بی جے پی رکن راجین گوہین نے 9 اکتوبر کو دیگر 17 اراکین کے ساتھ پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ہوئے جوتا واقعے کی 3 روز بعد چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی پہلا رد عمل سامنے آیا ہے ان کا۔ انہوں نے ایک معاملے کی سماعت کے دوران 9 اکتوبر کو میرے اور میرے ساتھی پیر کو واقعے سے ششدر رہ گئے تھے، لیکن اب ہمارے لیے وہ گزرا ہوا وقت یعنی تاریخ کا ایک ورق یا باب ہے۔ دراصل 6 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کے کورٹ روم میں 71 سالہ وکیل راکیش کشور نے جوتا پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے کی پوری ملک میں مذمت کی گئی، سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پولیس کے مطابق وکیل گزشتہ ماہ وشنو کے مجسمے کو دوبارہ نصب کیے جانے سے متعلق سماعت کے دوران سی جے ای کے تبصرے سے ناراض تھا۔ ریاست میرٹھ سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ میرٹھ ضلع میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کانسٹیبل وویک چودھری پر ایک خاتون نے محبت کے نام پر دھوکہ دینے اور جسمانی تعلقات قائم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ متاثرہ لڑکی برقع پہن کر سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے دفتر پہنچی اور وہاں وویک کے خلاف تحریری شکایت درج کروائی۔ متاثرہ کا کہنا ہے کہ ان کی محبت کی کہانی 2024 میں شروع ہوئی اور تقریباً 14 ماہ تک چلی۔ انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا ہولناک واقعہ منظر عام پر آیا۔ اسی گھناؤنی حرکت ایک ہاسپٹل میں پیش آئی جسے دیکھ کر درندے بھی شرم سے سر جھکا لے۔ مدھیہ پردیش میں ایک ایسا وحشیانہ جرم ہوا ہے جسے سن کر جسم کانپتا۔ ایک نوجوان نے پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی ایک مردہ خاتون کے ساتھ ہاسپٹل کے مردہ خانے میں جنسی زیادتی کی ہے۔ شرمناک واقعہ تقریباً 1.5 سال بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے سامنے آیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں دلہن کے بھائیوں نے محض اس لیے اپنے بہنوئی کا قتل کر دیا کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ یہ واردات سابق گنٹور ضلع میں پیش آئی۔ مقتول نوجوان کا نام گنیش بتایا گیا ہے۔ جوبا پٹلہ ضلع کے ویمورو منڈل کے ادورو گاؤں کا رہنے والا تھا۔ گنیش کی شادی کیرتی انجنی دیوی نامی لڑکی سے ہوئی، لیکن کیرتی کے والدین نے رشتہ ٹھکرا دیا کیونکہ گنیش کا قد چھوٹا تھا۔ گنیش اور کیرتی کی پہلی نظر میں محبت تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے فون نمبر سے لے کر بات شروع کی، رفتہ رفتہ قریب آ گئے۔ انہوں نے گھر والوں سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو بڑوں نے انکار کر دیا۔ جس دن پہلے 2 دنوں وہ گھروں سے بھاگ کر امراوتی مندر میں شادی کر لی، پھر دوسرے دن اس کے بھائی نے اس کا قتل کر دیا۔ ریاست تلنگانہ کریم نگر ضلع کے گنگا دھرا منڈل کے مدھورا نگر گاؤں میں پنچایت سیکریٹری یم انل رشوت لیتے ہوئے اے سی بی کے افسران کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ انل نے ایک استفادہ کنندہ کی اندرا ماں ہاؤسنگ اسکیم کی فائل کو پروسیس کرنے کے لیے 10,000 روپے کا رشوت لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ غازہ میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود ظالم قابض سالم صہیونی درندوں کی درندگی وحشیانہ بمباری نہ تھم سکی۔ آج جمعہ کے روز بھی ظالم اسرائیلی فضائی توپ خانے کے حملوں میں کم از کم 8 فلسطینی شہید ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔